السلام علیکم معزز خواتین و ساتھ، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اہم ترین ویلاگ کے ساتھ، اور اس میں آپ سب کو جو میں معلومات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سننی ہوں گی، کیونکہ یہ معلومات اس سائفر کیس کو لے کر ہیں، اس تحریری فیصلے کو لے کر ہیں جو کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے تحریر کیا ہے۔ 77 پیجز کا یہ فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے کے تحت عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سائفر کیس میں سزا سنائی گئی ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے دیکھا ہے، میں آپ کو اہم ترین جو اس کے پوائنٹس ہیں پیج ٹو پیج میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ 77 پیجز کا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر کیا غلطی ہوئی، کہاں پر یہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ بدنیتی ہے یہ فیصلہ دینے والے کی، کہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ون سائیڈڈ معاملہ تھا، اور کہاں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اپنی ہی کہی ہوئی بات پر خود پھنس رہے ہیں، یعنی کہ اپنی ہی کہی ہوئی بات پر خود پھنس رہے ہیں۔ دیکھیں، صرف اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جو ڈیفنس کے وکیل تھے وہ وہاں پر نہیں تھے، بلکہ سرکار کے پروسیکیوشن کے وکیلوں کو ڈیفنس کا وکیل بنا کر کھڑا کر دیا۔ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف اسی کو آپ پلی کے طور پہ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے بھنڈ ہیں اس فیصلے میں جس سے صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے۔ اور اسی ویلاگ کے آخر میں مختصراً ذرا فہد حسین صاحب کی بھی بات کروں گا، اور اس سازش کی بھی بات کروں گا کہ جو بشرا بی بی کو لے کر کی جا رہی ہے، ایک نیا پروپیگنڈا تیار کر دیا گیا ہے کہ جی وہ کیسے بنی گالا چلی گئیں، اور کیمپ ان کو وہاں پر رہنا چاہیے تھے اڈیالہ جیل میں، لیکن ان کو بنی گالا بھیجا گیا، تو وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ فہد حسین صاحب کی بھی بات کریں گے، دا گریٹ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، جو رجیم چینج جب ہوا اور گورنمنٹ بنی پی ڈی ایم کی تو وہ اس وقت ایڈوائزر بن گئے، جب دل کرتا ہے وہ ایڈوائزر کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ صحافتی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ تو بطور صحافتی ٹوپی انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، اس کے اوپر میں ذرا مختصراً بات کروں گا، لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگا۔ تو جو بات جہاں پر جو غلط ہوتا ہے میں اس کو غلط کہوں گا، مجھے کوئی فہد حسین صاحب سے کوئی نوکری ملازمت نہیں چاہیے، لیکن جہاں پر وہ غلط ہیں سو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ غلط ہیں، کوئی اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال جی، سب سے پہلے اس فیصلے کا ذرا پوسٹ مارٹم کر لیں کہ جو یہ فیصلہ 77 پیجز کا بڑا تفصیل میں یہ فیصلہ لکھا گیا ہے، اس میں جی 22 پروسیکیوشن کی طرف سے وٹنسز تھے، اور جو سب سے پہلی وٹنس ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے اقرا اشرف، یہ فارن آفس کی ہیں۔ فارن آفس میں یہ اس وقت بھی تھیں کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، اور یہ اب بھی وہاں فارن آفس میں ہیں، اور ٹویٹر پہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں، لیکن بہرحال ان کی سٹیٹمنٹ اتنی میٹر نہیں کرتی ہے جتنا کہ باقی سب لوگوں کی، خاص طور پہ اعظم خان کی اور اسد مجید خان کی جو ہمارے امبیسڈر تھے۔ اسد مجید خان کی اپنی سٹیٹمنٹ میں جہاں جہاں آپ ذرا سنیے گا اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ کہاں کہاں یہاں پر بلنڈرز ہیں۔ سب سے پہلے تو بتاتے ہیں کہ جی وہ امبیسڈر رہے جنوری 2019 سے لے کے مارچ 2022 تک، بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ڈونلڈ لو اسسٹنٹ سیکریٹری آف دا اسٹیٹ امریکہ کی طرف سے فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، وہ وہاں پر موجود تھے، ساتھ میں انہوں نے کچھ اور لوگوں کے نام لکھے ہیں جو وہاں ہمارے ایمبیسی کے لوگ تھے اور وہاں اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات ہوئی وہاں پر ڈونلڈ لو کے ساتھ، اس کو انہوں نے کمیونیکیٹ کیا سائفر کے ذریعے اسلام آباد، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ یہ سائفر جو ہے یہ طریقہ کار ہے کمیونیکیٹ کرنے کا فارن آفس اہم اور حساس معاملات پر۔ ٹھیک ہے، ابھی فی الحال یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ طے ہو گیا کہ وہ تو فیصلے سے بھی طے ہو گیا تھا نا، لیکن یہ طے ہو گیا جو یہ کہتے تھے نا، جو جھوٹ بول بول کے ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے، ابھی بھی یہ جھوٹ بول بول کے نیریٹو پیش کرتے ہیں، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اس وقت یہ نیریٹو پیش کرتے رہے کہ جی سائفر تو ہے ہی نہیں، سائفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سائفر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بھائی یہ سائفر خود اسد مجید خان صاحب اپنے سٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں، اور یہ کیس ہی پورا سائفر کا تھا، اس کی بنیاد ہی ساری یہ تھی۔ تو اس میں اسد مجید خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ حساس اور اہم معاملے پہ یہ کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے فارن آفس سے، یعنی کہ یہ طے ہو گیا کہ معاملہ، یہ جو ملاقات تھی یہ اہم بھی تھی اور حساس بھی تھی، اور اس معاملے کو اسی وجہ سے سائفر کے ذریعے آگے بھیجا گیا۔ پھر اسد مجید خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ میں بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس میں اسد مجید خان کی ہی تجویز پر ڈیمارش بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا یو ایس ایمبیسی کو اسلام آباد میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو واشنگٹن میں۔ یہ خود اسد مجید خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اسی سٹیٹمنٹ میں یہ جو لائنز ہیں، اس سے پہلے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جب میں نے اسلام آباد بھیج دیا تو پھر اس کو سیاسی رنگ دیا گیا۔ آپ پہلے یہ کہتے ہیں کہ حساس معلومات ہیں، مانتے ہیں آپ، اہم معلومات ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو سیاسی رنگ دیا گیا۔
اچھا، پھر اس کے بعد یہ اپنی سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ جی جو سائفر کا سارا یہ معاملہ تھا یہ پاکستان کے لیے ایک دھچکا تھا، پاکستان کے ریلیشن شپ کے لیے، اور اس کی جو ہے وہ فیوچر میں بھی جو سفارتی تعلقات ہیں اور جو رپورٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس پر یہ ایک مشکل، یہ ایک دھچکا تھا۔ جناب یہ معاملہ حساس نوعیت کا آپ مان چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشن شپ، اسی کے اوپر جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے پورے فیصلے کو تحریر کیا۔ ایک وہ کہتے ہیں جی سائفر عمران خان صاحب کے پاس تھا، عمران خان صاحب نے بتایا نہیں کہ وہ کہاں ہے، عمران خان صاحب نے اسے غائب کر دیا، ایک اس کو بنیاد بنایا گیا۔ دوسرا پھر اس بات کو بنیاد بنایا گیا کہ جی اس کو پبلک میں لہرایا گیا جبکہ اس کو پبلک میں لہرانے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ تیسرا اس فیصلے میں بے شمار باتیں وہ بار بار لکھ رہے ہیں، بار بار دہرائی جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے وہ خراب ہوئے۔ اچھا، اب اس نقطے میں یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی کہا گیا ہے اس پورے فیصلے میں، یہ ایک تاثر کریٹ کیا گیا ہے کہ جی جو ہماری جو یہ سائفر ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے رضوان عباسی صاحب جو پروسیکیوٹر تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر کہ اس سے پہلے سہیل محمود صاحب جو تھے وہ بھی پروسیکیوشن وٹنس تھے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے ویوز شیئر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈی کلاسیفیکیشن سائفر کو کرنے کا اور اس کے ڈسکلوجر آف ٹیکسٹ کا جو ہے اسے کمپرومائز ہوگا ہمارا سائفر کمیونیکیشن سسٹم اینڈ اٹ کوڈ افیکٹ دا ورکنگ آف دا مشنز۔ یہ رضوان عباسی صاحب پروسیکیوٹر نے کہا تھا کہ جی سائفر سے جو ہمارا یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے نا وہ کمپرومائز ہو جائے گا، اور یہ رضوان عباسی صاحب نے سہیل محمود صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ اب میں یہاں پر ذرا آپ کو یہ بتا دوں اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ سائفر جب آتا ہے تو یہ بھی جو پروسیکیوشن وٹنس ہیں ان میں سے ایک وٹنس تھے جنہوں نے بتایا کہ جو سائفر آتا ہے اس کے آنے کے اوپر کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے۔ یہ عمران سجاد صاحب ہیں جو کہ ڈیپوٹی ڈائریکٹر ہیں سائفر سیکیورٹی منسٹری آف فارن افیئرز میں، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی جب وہاں سے امبیسڈر آف پاکستان جو ہے باہر کوئی بھی ہو جس بھی ملک میں ہو وہ پلین ٹیکسٹ میں دیتا ہے تحریر کر کے سائفر سیکشن کو، اور جو سائفر سیکشن ہے ایمبیسی کا وہ پھر سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس پلین ٹیکسٹ کو کنورٹ کرتا ہے سائفر انکرپٹڈ ٹیکسٹ میں، اور پھر اس کو منسٹری آف فارن افیئرز بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی منسٹری آف فارن افیئرز میں یہی جو پروسیس ہے یہ ریورس ہوتا ہے، اور ریورس ہو کے انکرپٹڈ میسج جو ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے پلین ٹیکسٹ میں، اور پھر اس کے بعد فارن سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہیں کہ وہ اپروو کرتے ہیں کہ اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ یہ کہتے ہیں جی عمران ساجد صاحب پروسیکیوشن وٹنس نمبر 2 ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر سائفر سیکیورٹی منسٹری آف فارن افیئرز۔ اب اس میں یہ طے ہو گیا کہ جو عمران خان صاحب کے پاس آیا نا وہ ٹیکسٹ یا وہ کوڈ نہیں تھا جس پر وہ یہ کہا جا رہا ہے نا پروسیکیوشن وٹنس رضوان عباسی صاحب کی طرف سے کہ جی ہماری سائفر سیکیورٹی جو ہے اور مشنز کی جو ورکنگ ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگی، اور ہمارا وہ جو سارا طریقہ کار اور وہ سیکرٹ میسیجنگ ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ تو جناب وہ تو آگے پلین ٹیکسٹ گیا ہے نا، وہ آپ کیا سیکرٹ لفظ یوز کرتے ہیں اور آپ کی کیا کوڈنگ ہے اور کس طرح سے انکرپشن ہے، وہ انکرپشن تو آگے گئی نہیں ہے، وہ تو صرف پلین ٹیکسٹ کیا ہے۔ اور آپ کا خود یہ عمران ساجد صاحب اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جی سامنے جو ہے وہ پلین ٹیکسٹ جاتا ہے، نہ کہ وہ سائفر کوڈڈ لینگویج جاتی ہے، جس کا جو ہے وہ رضوان صاحب نے جو پروسیکیوشن وٹنس ہیں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی اس طریقے سے کرنے کے نتیجے میں ہماری وہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ یہاں پر یہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد جی شاہ محمود قریشی صاحب کا جو کوشچن نمبر 34 ان کو جو سوال نامہ دیا گیا تھا یہ سزا سنانے سے ایک دن پہلے ان کو ملا تھا، اس میں جو 34واں نمبر سوال تھا اس میں اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، اور مجھے اس وجہ سے اس میں مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں تاکہ اپنی وفاداریاں بدلوں جس طرح اور بہت سے سینئر لیڈرز نے بدلی ہے، اور جب انہوں نے بدلی تو ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور میں کہتا ہوں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں کسی بھی طرح سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی میں نے خلاف ورزی نہیں کی ہے، یا کسی بھی اور قانونی نقطے کی میں نے خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ تو یہ رضوان عباسی صاحب کا تو میں نے خیر آپ کو پہلے بتا دیا کہ جی ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر جو فائنڈنگز ہیں جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی ان کی طرف آتے ہیں، جو 52 پیج ہے یعنی کہ 52واں صفحہ ہے اس سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ فائنڈنگز جو ہیں یہ ان کی ہیں 20 فائنڈنگز ہیں جس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سزا سنائی ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کانڈکٹ اور
ایٹیٹیوڈ تھا، جو رویہ تھا دونوں کا، شاہ محمود قریشی کا اور عمران خان صاحب کا، اس کو مد نظر رکھا گیا، یعنی کہ ان کی بنیاد پر یہ سزا سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیمانڈ، فیئر ٹرائل کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور ان فیئر پریکٹسز استعمال کی گئی ہیں دونوں ملزمان کی طرف سے۔ اب وہ ان فیئر پریکٹسز کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ان فیئر پریکٹسز جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وکیل نہیں آیا، ایڈجرنمنٹ مانگ لی، تاخیر ہو گئی، آ کے جو پروسیکیوشن وٹنس تھے ان کو کویشچن نہیں کیا، موقع فراہم کیا، اس کے اوپر تاخیر ہو گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تمام کیسز میں ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک کیس میں جا کے لاہور ہائی کورٹ میں 2 سال جاتا رہا ہوں، 2 سال دوسری مرتبہ کا وکیل نہیں آتا تھا، ہمارا وکیل ہر مرتبہ وہاں پہ موجود ہوتا تھا۔ تو جج صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا ہے، کبھی ان کے آ کے جو سبارڈینیٹس ہیں، جو ان کے جو ماتحت ہیں وکیلوں کے، جو ان کے چیمبر میں ان کے شاگرد ہوتے ہیں، وہی آ کر ایڈجرنمنٹ مانگتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی وکیل صاحب آج فلاں جگہ ہیں، تو فلاں جگہ ہیں، تو فلاں جگہ ہیں، تو فلاں جگہ ہیں، تو وہ جج صاحب دے دیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ 2 سال کیس چلتا رہا۔ اور اس طرح تو یہ عدالتوں میں عام پریکٹس ہے، یہ تو روٹین ہے بنی ہوئی کہ وکیل نہیں ہوتے، یا اگر ایک طرف کا وکیل ہے تو پتہ چلا کہ جی دوسری طرف کا وکیل نہیں آیا، تو یہ تو سب چلتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ ہیونگ ڈیفینس شوئنگ ڈیفینس لیس ٹو گیٹ سمپتھی ان فیوچر۔ اچھا، وہ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جی مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے، اور مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے، اور اس وجہ سے آپ کے پاس دفاع کی آپ کے پاس آپشن موجود تھی، لیکن آپ نے یوں ہی شو کیا کہ میرے پاس تو کوئی دفاع نہیں ہے، میں دفاع کر نہیں پا رہا ہوں، ڈیفینس لیس ہوں، دفاع کر نہیں پا رہا ہوں۔ ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ سزا سنائی۔ پھر انہوں نے کہا جی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں کانسٹیٹیوشن میں، 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں، وہ جو صحیح ہوتے ہیں نا، شہری صحیح سمت میں چلنے والے، جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو جناب آپ طے کریں گے، فنڈامنٹل رائٹ تو ہر کسی کا ہے نا۔ فرض کریں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی جرم میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، کوئی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اور وہ اس پر الزام لگا ہوا ہے اور اس پر کیس چل رہا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جی اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے لے لیے گئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس سے وہ محروم ہو گیا ہے؟ جب تک آپ اس کو سزا نہیں سنائی جاتی، جب تک وہ مجرم نہیں قرار پائے گا، تو تب تک اس کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ اور یہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے کہ اس کو جو وہ کہتا رہے جی مجھے ڈیفینس کے لیے میرا اپنا وکیل جو ہے وہ جرا کرے گا پروسیکیوشن وٹنسز کے ساتھ۔ آگے وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 10 اور 10A جو ہے اسلام آباد جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، یہ جو صرف قانون پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور جو چلاک ہوشیار ٹرکی مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، لفظ لکھا ہوا انہوں نے، ٹرکی مائنڈڈ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جو سیکرٹ اور سینسیٹیو انفارمیشن ہے اس کو انہوں نے آؤٹ کیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ان کے وزیر اعظم کا جو اوتھ تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ڈیمیج پہنچا ہے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہی بات جو میں کر رہا تھا کہ کمپرومائزنگ دی جو سائفر کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہوا ہے۔ یہ وہ اہم پوائنٹس تھے، جو اہم فائنڈنگز تھیں، 20 تھیں، اس میں سے جو اہم ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 25 تھے پروسیکیوشن وٹنسز، 22 نہیں تھے، 25 پروسیکیوشن وٹنسز تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جب یہ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا تو ڈیفنس کاؤنسل اویلیبل نہیں تھے، اور جب وہ ڈیفنس کاؤنسل اویلیبل نہیں تھے تو اسٹیٹ کاؤنسل اویلیبل تھے، اور سرکار کے خرچے پہ اسٹیٹ کاؤنسلز کو جو ہے وہ ہم نے کھڑا کیا گیا، کیونکہ ڈیفنس کاؤنسل نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے اوپر فائلیں پھینکی گئیں اور وہ سرکار کے خرچے پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اسٹیٹ کاؤنسلز۔ دیکھیں اگر کسی کا ڈیفنس کا وکیل وہاں پر نہیں ہے، کسی وجہ سے مجبوری سے نہیں آ سکا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ جو کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی بڑا ٹائم دیا تھا، بڑا موقع دیا تھا، تو آپ کو جلدی کس بات کی تھی کہ آپ کہیں کہ جی آپ کے ڈیفنس کے وکیل نہیں آئے تو لہٰذا ڈیفنس کے وکیل نہیں آئے تو سزا آپ نے سنانی ہے، اور جو آپ کے پاس اسٹیٹ کے پروسیکیوشن کے وکیل ہیں آپ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ اور آپ یہ بار بار اپنے اس فیصلے میں مینشن کیا ہوا ہے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہ جی ہم نے سرکاری خرچ پر وہاں پر جو وکیل تھے ان کو کھڑا کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو انکوائری تھی اس کیس کو لے کر وہ بڑی ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی تھی، ڈیٹیلڈ طریقے سے تفصیلی انکوائری ہوئی تھی، اور تقریباً 17 مہینے لگے تھے، اور پھر اس کے بعد FIR درج کی گئی تھی۔ یعنی کہ 17 مہینے آپ نے لیے انکوائری کرنے میں، ٹھیک ہے، 17 مہینے میں آپ کو کوئی جلدی نہیں تھی، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ 17 مہینے میں آپ کو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ نے 17 مہینے لیے انکوائری مکمل کرنے میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ FIR کو رجسٹر کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب FIR رجسٹر ہوئی تو وہاں سے پھر ٹائم شروع ہوا۔ یعنی کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے کیس، تو وہ اس کو انہوں نے اس طرح سے ڈیفینڈ کیا ہے
کہ جی یہ ٹائم بارڈ نہیں ہے, 17 مہینے کی انکوائری ہوئی ہے, انکوائری کے بعد پھر ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور جب ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ چلا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پہ جو 200 کیسز کی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, کیا اس کے اوپر پہلے انکوائریاں ہوئی ہیں اور پھر ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ مطلب وہاں پر آپ ٹھک سے فوراً سے آپ ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں, وہاں پر انکوائری نہیں کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ کہتے ہیں جی ہم نے 17 مہینے لیے ہیں انکوائری کے, تو لہٰذا وہ انکوائری کرنے کے جو 17 مہینوں کا ایک کوشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں جی ایف آئی آر درج ہوئی, تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو مقررہ وقت ہوتا ہے کیس کرنے کا یا وہ کیس فائل کرنے کا 90 روز کا ہوتا ہے, تو آپ نے اس میں ڈیلے کر دیا, یہ اس کی انہوں نے اس پر پلی لی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے پاس وہ جب یہ سائفر گیا تو وہ واپس وہاں سے عملہ اس لیے نہیں مانگ سکا کہ جی وہ وزیر اعظم ہے, وہ وزیر اعظم ہے اس وجہ سے جی ہم ان سے وہ مانگ نہیں سکتے. ارے بھائی آپ نے ان کو خط بھیجا ہے نا, آپ نے اس کے ساتھ ایک نمبر لگایا, خط کا سائفر کا ایک نمبر تھا, وہ نمبر لگا, وہاں پر اعظم خان صاحب کے پاس گئے جو پرنسپل سیکرٹری تھے, جو جن کی اسٹیٹمنٹ بھی اس میں شامل ہے, آپ نے ان کو ایک پروسیجر کے ذریعے بھیجا. اب پھر یہ بتائیں کیا وہ آپ وہاں پر وہ شواہد دیں کہ جی یہ ہم نے اعظم خان صاحب کو یہ اتنی مرتبہ یہ خط لکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ نہیں لکھیں گے, آپ لکھیں گے اعظم خان صاحب کو, آپ نے بھیجا ہی اعظم خان صاحب کو ہے نا, اعظم خان صاحب نے وہاں پہ ریسیو کیا ہے. تو یہ بتائیں منسٹری آف فارن افیئرز والے کہ کتنی مرتبہ آپ نے خط لکھا ہے, جو خط لکھا ہے اس کی کاپی دیں کہ یہاں سے ڈسپیچ ہوا ہے, کیونکہ یہ آفیشیلی ڈسپیچ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک سیریل نمبر آتا ہے تمام آفیشیل ڈاکیومنٹیشن پہ کہ جی یہ سیریل نمبر تھا ریمائنڈر کا جو ہم نے وہاں پر بھیجا پرائم منسٹر آفس میں منسٹری آف فارن افیئرز کی طرف سے اعظم خان صاحب کو کہ جی وہ جو سائفر ہے وہ واپس منسٹری آف فارن افیئرز میں جمع کروائیں. آپ نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا ہے, اور وہاں پر اگر ریسیو بھی ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں جی ریسیو ہوا ہے, کیونکہ جو بھیجنے والا ہوتا ہے نا وہ ریسیونگ بھی اپنے پاس رکھتا ہے کہ تاکہ اس کو کنفرم ہو کہ جی جو میں نے خط بھیجا ہے وہ وہاں پہ ریسیو ہو گیا ہے, اس کی آپ کے پاس ریسیونگ ہے, وہ ریسیونگ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر یہ صرف محض ڈرامے بازی ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت کے, تو ہم ان کو کہہ نہیں سکے, ہماری جرت نہیں ہوئی کہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے کہیں, منسٹری آف فارن افیئرز کہے کہ جناب وہ خط جو ہے جو سائفر ہے اس کو آپ واپس بھیج دیں, کیونکہ وہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ جب پلین ٹیکسٹ میں چلا جاتا ہے اور پلین ٹیکسٹ میں گیا ہے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے پاس, تو وہ پلین ٹیکسٹ سے پھر جب وہ واپس آنا ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, تو اس نے پھر اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے. یہ ڈسٹرائے کرنے کا اس کا باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں اور بات اب کرتے ہیں 58 پیج پہ. اچھا, یہ بار بار لکھا ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے کہ اٹ از پینفلی نوٹڈ, اٹ از, آپ یہ پوری ججمنٹ پڑھیں نا, اس میں بار بار لکھا ہے اٹ از پینفلی نوٹڈ, اٹ از پینفلی نوٹڈ. اوکے سر, اٹ از پینفلی نوٹڈ. وہ کہتے ہیں اٹ از پینفلی نوٹڈ دیٹ اکیوزڈ عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ان کو مختلف لائرز نے ریپرزینٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بیچ میں چھپن چھپائی, ہائیڈ اینڈ سیک لفظ لکھا ہوا ہے, چھپن چھپائی کھیلتے رہے پروسیڈنگز میں, اور تاکہ کیس کو لمبا کیا جا سکے. اور اتنا انہوں نے کہا کہ ہائی پروفائل اینڈ سینسٹیو یہ معاملہ تھا ان نیچر, تو ہم نے پورا موقع دیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے چھپن چھپائی چلتی رہی اور ان کو کئی مرتبہ کئی وکلاء کی طرف سے ریپرزینٹ کرنے کا, ان کی نمائندگی کرنے کا موقع بھی ملا, لیکن چھپن چھپائی اس اہم کیس میں چلتی رہی. آپ کو جلدی کیا تھی جناب؟ میری تو یہی پلی ہے نا, آپ نے خود کہا ہے کہ 17 مہینے انویسٹیگیشن انکوائری ہوتی رہی ہے. عمران خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ بھائی اس کے اوپر آپ نے پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب لے کر گئے تھے اس سائفر کو, اور پارلیمنٹ میں لے کے جا کر کہا تھا کہ جی ان کیمرہ میٹنگ بلائی جائے, اور وہاں پر کہا کہ آئیں سارے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی سربراہ ہیں. نہ شہباز شریف صاحب آئے, نہ زرداری صاحب آئے, کوئی بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کی بدنیتی تھی, کیونکہ ان کو معلوم تھا کیا ہے, وہ اس میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. بعد میں اس پر نیشنل سیکورٹی کونسل کی ایک اور میٹنگ بلا رہے ہیں, اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی پہلی میٹنگ نے اگر یہ معاملہ بالکل ہی فارغ تھا, ایک تو اسد مجید خان نے خود کہا نا کہ سینسٹیو معاملہ تھا اور اہم معلومات تھیں, اور پھر اسد مجید خان نے کہا کہ ڈیمارش کیا جائے, پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے کہا کہ ڈیمارش کیا جائے, اور پھر اس میں لفظ استعمال ہوا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے ہمارے انٹرنل معاملات میں, ہمارے اندرونی معاملات میں. یہ انٹرفیئرنس کو مانا گیا تھا نیشنل سیکورٹی کونسل کی پہلی میٹنگ میں. اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ایک اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی اس کو, تاکہ ایک اور رنگ دینے کے لیے. تو لہٰذا یہ جو پلی ہے یہ تو پلی بالکل ہی غلط ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو پریکٹس استعمال کی گئی, جو امپریشن کریٹ کیا گیا ان کے رویے کو لے کے, یعنی کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے رویے کو لے کر, وہ کہتے ہیں کہ جی غیر اخلاقی ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہے. اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی چھپن چھپائی جس طریقے سے انہوں نے اس میں کرتے رہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جی اس سے ان کی اپنی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے. اچھا, اب آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتے ہیں پھر 60ویں صفحے پہ پھر کہتے ہیں اٹ از فردر ویری پینفلی نوٹڈ. ابھی یہ میں نے آپ کو سنایا نا پڑھ کے,
اٹ از پینفلی نوٹڈ. تو پھر وہ آگے لکھا ہے اٹ از فردر ویری پینفلی. اب وہ ذرا ویری پینفلی پہ آ گئے ہیں, زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. انہیں کہا جی سابق وزیر اعظم پاکستان کے جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو سابق وزیر خارجہ ہیں اور وہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, وہ کورٹ کو شرمندگی ہوئی اور ان سے یہ توقع کورٹ نہیں کرتا تھا کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا, اور ان کا پروسیڈنگز کے دوران ان کا یہ طریقہ کار ہوگا, اور وہ کورٹ کا جو انتظامی معاملات ہیں اور خاص طور پہ جو اس کا قانونی معاملہ ہے اس میں تو ہم نے ان کو بڑی حمایت اور بڑی سپورٹ ہم نے ان کو کی, لیکن ہمیں ان سے یہ توقع نہیں تھی جو ہمیں دونوں کی طرف سے ہمیں رویہ دیکھنے کو ملا. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھتے ہوئے مزید بات کرتے ہیں اعظم خان صاحب کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آفیشیل کسٹوڈین ہیں آف آل دا ڈاکیومنٹس آف دا پرائم منسٹر آفس. یہ بھی طے ہو گیا. اب تک کیا کیا طے ہوا؟ ایک تو ہم نے اسد مجید کی بات سے شروع کیا, وہاں سے طے ہو گیا. پھر وہ جو ایک پوائنٹ انہوں نے فائنڈنگز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی وہ سائفر کی جو لینگویج ہے وہ کمپرومائز ہوگی, اور ہماری جو سائفر کا سسٹم ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہو گیا. وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آگے پلین ٹیکسٹ جاتا ہے, وہ سائفر والے لفظ نہیں جا رہے ہوتے, جو کوڈز ہوتے ہیں یا انکرپٹڈ نہیں وہ جاتا, وہ اس کو وہاں سے تبدیل کر کے پلین ٹیکسٹ کر کے کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو بات ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہی کہ آفیشیل کسٹوڈین جو ہیں وہ اعظم خان صاحب خود ہیں. اعظم خان صاحب کسٹوڈین ہیں پرائم منسٹر کے آفس کی تمام تر ڈاکیومنٹس کو لے کر. یہ بھی اس معاملے میں طے ہو گیا. پھر اس کے بعد اگلا نقطہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جو فارن آفس ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا سائفر کی کاپی جو ہے کہ وہ واپس ملے, اور عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس جو اعظم خان صاحب نے کہا تھا اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اب اعظم خان صاحب نے زبانی کلامی کہا تھا, تو زبانی کلامی بات تو نہ اعظم خان صاحب ثابت کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتے ہیں. آپ لکھی ہوئی بات بتائیں نا, آپ کے پاس کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے کہ اعظم خان صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ جناب وہ فارن آفس سے خط آیا ہے, فارن آفس والے مانگ رہے ہیں. نہ فارن آفس نے کوئی ایسا خط دکھایا, نہ اعظم خان صاحب نے کوئی خط دکھایا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ وہاں پہ پریمیسز پہ سرچ یعنی کہ تلاشی لی گئی, لیکن وہاں سے جو ہے وہ سائفر ہمیں نہیں ملا. اس پر تو عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں نا کہ جی سائفر اگر وہاں پر تھا تو سائفر وہاں سے غائب کر دیا گیا. تلاشی تو بعد میں جب لی گئی ہوگی سو لی گئی ہوگی. اچھا جی 68ویں صفحے پر کہتے ہیں کہ جی وہاں پر اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ کاؤنسل کو لگایا جائے, اور پھر اسٹیٹ کاؤنسل نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا گیا, اور اسٹیٹ کاؤنسل نے یعنی کہ پروسیکیوشن کی طرف سے جو وکلا تھے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے سرکاری خرچ پہ, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا سرکاری خرچ کا بڑا بار بار ذکر کیا ہوا اپنی ججمنٹ میں, پھر لکھا ہوا ہے کہ جی سرکاری خرچ پہ پروسیکیوشن کے وکلا نے بہترین انہوں نے کہا لفظ استعمال کیا ہے پراپرلی جرا کی انہوں نے پروسیکیوشن وٹنسز کی. مطلب سرکاری خرچ پہ زور ہے, اور ٹھیک ہے جی سرکاری خرچ پہ زور ہے, لیکن اس کے بعد یہ کہ کس طرح سے وہ بہترین جرا کر سکتے ہیں جبکہ وہ تو خود وہاں پر جو سرکار کے وہ وکیل ہیں نا وہ تو پروسیکیوشن میں سے تھے. اچھا جی پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پولیٹیکل سوشل اور اکنامک ہے, سیاسی سماجی اور معاشی اور ہماری جو خارجہ پالیسیز ہیں اس پر اس کا بڑا اثر انداز ہوا ہے. جی اس پر اس کا بڑا اثر انداز ہوا ہے. اور پھر آگے بڑھتے ہوئے مزید آگے وہ کہتے ہیں کہ جی جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو سارا معاملہ تھا اس کی وجہ سے ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر بڑا پریشر آیا, اور جب کہ پاکستان کو اکنامک سچویشن میں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یعنی کہ امریکہ ہمیں کچھ بھی کہہ دے, ہم کچھ نہیں آگے سے کہہ سکتے کیونکہ امریکہ کی طرف سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے, اکنامک سپورٹ کی ضرورت ہے. تو امریکہ جو مرضی ہمیں کہہ دے ہم اس کے اوپر خاموش رہیں گے کیونکہ امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے جی ہمیں ان کی ضرورت ہے, اور ہماری اکانومی کی صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر ہمیں ان کی ضرورت ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امریکہ کا ٹرسٹ جب کھویا, تو جب انہوں نے دیکھا کہ جی امریکہ کا ٹرسٹ جو ہے وہ کھویا جا رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے, تو تب انہوں نے پھر ملٹری لیڈرشپ کو اس کے اندر شامل کر دیا کہ جی ملٹری لیڈرشپ اس میں انوالوڈ ہے. اچھا وہ جو اوتھ کا انہوں نے فائنڈنگز میں کہا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کی ہے, وہ اوتھ کے اندر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اینڈ دیٹ آئی ول ناٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ اور ریویل ٹو اینی پرسن اینی میٹر وچ شیل بی براٹ انڈر مائی کنسیڈریشن اور شیل بیکم نون ٹو می ایز پرائم منسٹر ایکسیپٹ ایز مے بی ریکوائرڈ فار دا ڈیو ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز ایز پرائم منسٹر. ڈیو ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز ایز دا پرائم منسٹر, یعنی کہ جو وہ کسی کو کوئی ڈائریکٹلی براہ راست یا انڈائریکٹلی وہ کوئی کمیونیکیشن ان کو نہیں بتائیں گے, کسی تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچائیں گے جو میرے کنسیڈریشن میں ہوگی
اور یا مجھے جو معلوم ہوگی بطور وزیر اعظم، ماں سوائے اس کے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم میرے لیے ضروری ہے کہ اس کو آگے بتایا جائے، تو کیا جو وہ کہتے ہیں کہ جی پبلک میں جا کر آپ نے بتا دیا اور آپ کو بتانے کی اجازت نہیں تھی اور یہ اس کے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، تو بطور وزیر اعظم اگر ایک منتخب وزیر اعظم کو دھمکی مل رہی ہے، اگر ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت اور اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور اگر ایک منتخب وزیر اعظم کی حکومت کو گرانے کا ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ پاکستانی پبلک کو نہیں بتائے گا؟ کیا یہ پاکستانی پبلک کا حق نہیں ہے؟ کیا ایک عوامی وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو بتائیں، یا وہ اس کے اوپر بس بیٹھ جائے گا کوئی چیز رکھ کر اور اس کے بس دبا دے گا اس خبر کو کہ جی کہیں سے کوئی ایسی بات آئی ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے اوتھ کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، جہاں پر انہوں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے وہاں پر عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے اپنے آپ کو ہر طرح کے ایکسپرٹ بنانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے پاکستان، جو میں نے بات پہلے کہی ہے نا کہ ہماری، وہ پہلے تو صرف انہوں نے کہا ہے نا، اس میں ایک دفعہ پھر انہوں نے دہرایا ہے کہ جی سب کی وجہ سے ہماری معیشت کو، ہماری سفارت کو یعنی کہ سفارتی تعلقات کو، اور جو ہمارے سیاسی امپلیکیشنز ہیں اس کی، وہ سب یہ عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہوئی ہے، اور ہماری جو قومی سالمیت ہے اس کے اوپر بھی خطرہ آیا ہے۔ تو جناب آپ معیشت کے بھی ماہر ہیں، آپ صرف قانونی ماہر ہیں، آپ نہ سفارتی ماہر ہیں، نہ آپ کوئی فورن ڈپلومیٹ رہے ہیں، نہ آپ کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہیں، آپ صرف قانون کی بات کریں نا۔ آپ اپنے فیصلے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اکانومی ہماری افیکٹ ہوئی، ہماری سفارت افیکٹ ہوئی، اور اس کے پھر پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی تھے، اور ہماری سیاست کو بھی اس پہ فرق پڑا، اور پھر اس کے بعد یہ آخر میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے کیا سزا سنائی ہے۔ عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک 10 سال کی سزا ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ تھی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کے تحت 53A، اور اس میں 10 سال سزا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ فردر لکھتے ہیں کہ از آلسو ہیلڈ گلٹی، ان کو ذمہ دار قصوروار ٹھہرایا گیا ہے 51C، اور کنوکٹ کیا گیا ہے ان سینٹنس انڈر 53B آف دی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ، اس میں 2 سال اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور شک میں انہوں نے 2 سال اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور پھر مزید 10 سال۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 24 سال کی سزا عمران خان صاحب کو سنائی گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال اور جمع 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ جج ابو الحسن حسنات ذوالقرنین صاحب نے سنائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر چونکہ اب یہ کافی تفصیلی آپ کے ساتھ میری گفتگو ہو گئی ہے، تو اس تفصیلی گفتگو کے بعد اس پورے کیس کو لے کر جو میں نے بات کرنی تھی فہد حسین صاحب کی، اور جو میں نے بات کرنی تھی بشرا بی بی صاحبہ کو لے کر کہ جس طریقے سے ان پر ایک نیا پلان، ایک نئی سازش گھڑی جا رہی ہے، وہ اور پھر انٹرا پارٹی الیکشنز، اس میں پھر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ آج کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔